اور وہابی علماء نے نجی محفلوں میں کہا ہے کہ ہم بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں اپنی پبلک کو، حقیقت یہ ہے کہ بخاری مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے. یہ مجھے خود بتایا ہے بڑے وہابی مولویوں کے بارے میں. چل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گلے پھاڑنے والوں کے بارے میں. ان کے اپنے فرقے کے لوگ جب ان کو چھوڑ گئے، کراچی سے ان کو لاہور ملنے آئے، انہوں نے کہا جی ہم کس کو کیا بتائیں. حقیقت بات تو یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کا گیر الٹا لگا ہوا ہے. سنتا جا شرماتا جا. ایسی باتیں آپ کو انجینئر صاحب ہی سے سننے کو ملیں گی جو آج تک آپ نے نہیں سنی ہوں گی. امام بخاری مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے. بڑے بڑے وہابی علماء یہ کہتے ہیں. جناب ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے روٹیاں جو سیدھی کرنی ہے، آپ نے رافضیوں کی دلالی جو کرنی ہے، آپ تو پکے دلال نکلے ہیں رافضیوں کے. کون سے وہابی علماء؟ آج تک کسی بھی وہابی علماء کا کوئی بیان دکھا دیں. یعنی جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بخاری مسلم میں امامیت اہل سنت کی امام ہے، تو پھر آپ نہ کہیں نا، آپ کہیں کہ یہ شیعوں کی امام ہے. عوام کو دھوکہ دینا اور ان کا گیر جو الٹا لگا ہوا ہے. یعنی کہ یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں اہل حدیث ہیں یا سنی ہیں، اب یہ سارے صحابہ کے دشمن ہو جائیں، صحابہ کے گستاخ بن جائیں، تو تب ان کا گیر الٹا نہیں ہوگا، سیدھا ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم اہل سنت جو ہے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. شیعہ رافضی کیا کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کافر کہتے ہیں، قرآن کی ان آیات کا انکار کرتے ہیں جن میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی فضائل آئے ہیں. یہ ان کی دلالی کر رہا ہے. ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کے چیلے کہتے ہیں کہ رافضیوں سے پیسے لیتا ہے، اس لیے ان کی دلالی کر رہا ہے. بھائی تمہیں تو کہنا چاہیے کہ نہیں، وہ تو اہل سنت کے امام ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب خلق و افعال عباد، وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 11 میں اور رقم نمبر 40 میں لکھتے ہیں کہ میں کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں ایسا ہے کہ میں کسی یہودی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، کسی عیسائی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. وہ رافضی شیعہ کو مسلمان نہیں مانتے، اس امام کے بارے میں کہہ رہے کہ وہ آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے. کوئی شرم، کوئی حیا نہیں تیرے اندر؟ کوئی اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی بے شرمی. اور امام بخاری کیا کہتے ہیں کہ میں انہیں سلام بھی نہیں کہوں گا، یہ مر جائیں تو ان کی عیادت کے لیے نہیں جانا، ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، اور یہ ذبح کر لیں کسی جانور کو، وہ جانور بھی نہیں کھانا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا عقیدہ ہے، اپنا نظریہ خلق و افعال عباد کتاب میں. اور اسی امام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جناب وہ شیعہ ہو گئے تھے. اتنا کھلا تضاد، کھلا جھوٹ مرزا ہی بول سکتا ہے. یعنی اس سے پہلے آپ نے ایسی دلالی والا کام کسی سے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اتنا بڑا دلال ہے یہ، ان رافضیوں کا، ان گستاخوں کا، صحابہ کے گستاخوں کا یہ دلال ہے کیسا. اور ایسی اطمینان کے ساتھ بات کر جائے گا، آپ کو ایسا لگے گا بالکل صحیح کہہ رہا ہے. ابھی اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ ابھی ایک کلپ آیا ہے مولانا الیاس قادری صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ جوتا جو ہے وہ الٹا پڑا ہو تو اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی وضاحت بھی کرتا ہے کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے، کیا وجہ ہے کہ اب مولانا الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ جوتا الٹا اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے. اور آگے آپ کلپ دیکھیں گے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوتا الٹا ہو تو اس کو سیدھا کرنا چاہیے. کس طرح کھلا جھوٹ بولتا ہے، سفید جھوٹ کس طرح بولتا ہے، یہ آپ دیکھ لیں. جوتا الٹا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ اور کوئی بدشگنی ہے، فوراً اس کو سیدھا کرنے بھاگ جاتے ہیں. اس میں کوئی یہ پرانے لوگ سمجھتے تھے. اب تو الیاس قادری صاحب کا باقاعدہ کلپ آیا کہ اگر جوتی الٹی ہو تو اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے جی. لیکن یہ آج کل تازہ تھا جو کہ یہ کلپ چلا ہوا ہے اور بہت زیادہ چلا ہوا ہے، اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جی اگر الٹی ہو جائے جوتی اس کو سیدھی نہیں کرنا. اب آپ اس کے پیچھے سوچیں حکمت کیا ہوگی. یہ پہلے کبھی کسی نے بات نہیں کی ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں کہ جوتی الٹی کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ عام آدمی کیا سمجھتا ہے؟ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ کے لیے جب اشارہ بھی کیا جاتا ہے حدیث میں بھی آسمان کی طرف. اس کی وجہ سے ایک عام مسلمان کے دل میں نا آسمان کی طرف، چونکہ آسمان دعا کا بھی قبلہ ہے، آسمان کی طرف اشارہ کرنا گویا اللہ کی طرف اشارہ کرنا. اس وجہ سے ایک عام مسلمان سمجھتا تھا کہ یہ جوتی کا تلوا جو ہے نا آسمان کی طرف نہیں ہونا چاہیے. یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے لوگ اس کو برا سمجھتے تھے. اب الیاس قادری صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ اس لیے ان کا چونکہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پہ ماننا بدعت ہے، ان کو یہ خدشہ ہو گیا کہ اس سے یہ چیز نہ ہو. رکو ذرا،
सबर करो। अगर चप्पल उल्टी हो जाए तो फिर क्या झगड़ा होता है? झगड़ा तो नहीं कहीं पड़ा, इस्तेमाल शुदा चप्पल जो है वो अगर उल्टा पड़ा हो तो इसको सीधा कर देना चाहिए। आया ना दाढ़ थले ताड़ी। ऐसे झूठे से बचें। इतनी गलीज़ ज़बान इसने इमाम बुखारी मुस्लिम के बारे में बोल दी है। वो इमाम बुखारी जो कहते हैं कि इन शियों से कोई राब्ता नहीं है, इनका खाना हराम है, इनके साथ शादी ब्याह हराम है, इनके पीछे नमाज़ पढ़ना ऐसा है जैसे यहूदी के पीछे नमाज़ पढ़ना है, और ये जाके रावज़ी के पीछे नमाज़ पढ़ता है। और बोलता क्या है, मेरा मज़हब बुखारी मुस्लिम से है। भाई बुखारी मुस्लिम तो इनके पीछे नमाज ही नहीं पढ़ते। कितना बड़ा गंद बोला है इसने। दोनों मिसालें आपने देखी। और मौलाना इलियास कादरी साहब के बारे में किस तरह इसने बिल्कुल वाज़े तौर पर, जनाब वो झूठता उल्टा हो तो उसको सीधा नहीं करते। उनका अभी बयान आया है, उनका बयान आपने देख लिया। अल्लाह करीम आपके से झूठों से बचाए। ये वो शरीर झूठे हैं, लानत है ऐसे झूठों पर अल्लाह की। अल्लाह आपको इन लानतियों से बचाए।